شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے اٹلی کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ نگران وزیر خارجہ نے کروشیا کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فضائی حملوں میں 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اٹلی کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور ترک وطن اور نقل و حرکت، زرعی ٹیکنالوجی، تعلیم اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اٹلی کے سفیر اینڈریاس پیراویسے سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے سفیر کی خدمات کی تعریف کی اور اقتصادی تعلقات مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ان کی خدمات کا ذکر کیا۔ اطالوی سفیر نے اپنا خیر مقدم کرنے اور پاکستان میں اپنے پورے قیام کے دوران حاصل ہونے والے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اطالوی سفیر نے اٹلی کی اقتصادی ترقی میں متحرک پاکستانی برادری کی گراں قدر خدمات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے سبکدوش ہونے والے سفیر کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کروشیا کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان کے لیے کروشیا کے سفیر ڈریگو اسٹمبرگ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کراچی میں کروشیا کے احساسی قونصلیٹ کے افتتاح کی تعریف کی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں اشیاء خوردنی کے ہول سیلر گروپ میٹرو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اسٹیفن گروبل کی زیر قیادت جرمنی کے ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک منافع بخش ملک ہے۔ وفد نے اعتراف کیا کہ پاکستان سرمایہ کاری اور سیاحت کے لیے ایک پرکشش ملک ہے۔ وفد نے ملک میں اپنا کاروبار بڑھانے میں دلچسپی کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون میں اضافے کے لیے بات چیت اور مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے مصر میں مشرق وسطیٰ کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سفیر رضوان سعید شیخ اور ایشیا کے لیے مصر کے نائب وزیر خارجہ احمد شاہین کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ دونوں فریقوں نے اسلام آباد میں رواں سال کے آخر میں مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس اور سالانہ باہمی مشاورت کے آئندہ مرحلے کے انعقاد سمیت دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی ان کے ملک واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کی رہائش کے لیے عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 958 غیر قانونی افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,65,614 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فضائی حملوں میں 33 افسر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک میں فوج اور نیم فوجی سریع الحرکت افواج کے درمیان اپریل سے جنگ جاری ہے۔ میانمار کے نسلی باغیوں کے اتحاد نے چین کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد حکمران فوجی جنتا کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ نسلی اقلیتی ملیشیا پر مشتمل اتحاد 2021 میں فوجی بغاوت میں ایک منتخب حکومت کو برخاست کرنے کے بعد سے اپنے جارحانہ اقدامات میں اضافہ کرتی اور جنتا کی حکمرانی کو چیلنج کرتی آئی ہے۔ پیپوا نیو گنی میں بڑے پیمانے پر فسادات اور پرتشدد واقعات کے بعد 14 روز کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ فسادات تنخواہ کے جھگڑے پر شروع ہوئے، جن میں 20 افسر ہلاک ہوئے۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔